اللہ نے بندے کو کھانے کی دعوت پر بلایا ہے. یہ قربانی کا موقع ایسا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست آپ کی دعوت کرتا ہے کہ فلاں دن آپ نے میرے ہاں کھانے کی دعوت پر آنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ دن آتا ہے دعوت کا آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو آپ کے دوستوں کو کیا اچھا لگے گا؟ یا بلا وجہ ہی دعوت پہ جانے سے انکار کر دیتے ہیں، یا جاتے ہیں دعوت پر لیکن کھانا کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، وجہ کوئی بھی نہیں، تو آپ کے دوست کو برا لگے گا نا. تو بیائی ہی، حالانکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی نسبت کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوں کے لیے دعوت ہوتی ہے کھانے کی. لیکن اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھ لے، اور ویسے یاد رکھیں یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ، کتنے دن؟ 4 دن ہو گئے، ایک عید کا دن اور 3 دن بعد کے ایام تشریق جن کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے، عید الاضحیٰ کے دن بھی، اور عید الاضحیٰ قربانی کے بعد کے جو 3 دن ہوتے ہیں جن میں ہم قربانی کر سکتے ہیں، ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے، ان میں بھی روزہ رکھنا 100% حرام اور گناہ کا کام ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے بندوں کی دعوت کی ہے اور بندہ کہے میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا نہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور غضبناک ہوتے ہیں، اور وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکراتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت کیسے ہے؟ بکرا، جانور، جو بھی بیل گائے ہم نے خریدی ہے، پیسے ہم نے خرچ کیے، اس کو ذبح ہم نے کیا، اس کا گوشت ہم نے بنایا، تو دعوت اللہ کی کیسے ہوئی؟ اللہ ہماری دعوت کیسے کر رہے؟ بھئی یہ دعوت ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. سمجھے اس بات کو. ہم نے جب قربانی خریدی تو کس لیے؟ قربانی پر پیسے خرچ کیے نا. جانور خریدا تو کس لیے؟ صرف اسی لیے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے اور مجھے اجر و ثواب قربانی کا عطا فرمائے. اب جب ذبح کیا اور گوشت بنایا تو کس نیت سے؟ کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، میں اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہوں، نیکیوں میں اضافہ چاہتا ہوں. تو ان سارے کاموں کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہوا، جتنی محنت ہوئی، اللہ نے ہمیں اس کا اجر و ثواب دے دیا. تو یہ جانور ہمارا ہوا؟ نہیں. گوشت کس کا؟ اللہ کا. جانور اللہ کا. ہم نے تو اللہ کو یہ دے کر اجر لے لیا ہے. اب یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ تعالیٰ واپس ہمیں دے رہے ہیں کہ اب تم ہی اسے استعمال کر لو. حالانکہ پہلی امتوں میں ایسی قربانیاں بھی رہی ہیں کہ گوشت قربانی کرنے والے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، بلکہ کئی دفعہ تو ایسے تھا کہ قربانی کر کے میدان میں جانور رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی، قربانی قبول ہو گئی ہے. تو گوشت وہ کھا پاتے تھے؟ نہیں. تو یہ اللہ کی دعوت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں اور کھانا ہمیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بالکل حرام کام ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو صدقے کا، یہ تو قربانی کا جانور ہے، تقسیم کر دو، ہم گوشت روزانہ کھاتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت میں سے ضرور کھایا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے 100 اونٹ قربان کیا، 100 اونٹ قربانی کے موقع پر آپ نے نحر کیا، قربانی دیا آپ نے. اور آپ نے کیا حکم دیا؟ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان 100 اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک ایک بوٹی اٹھا کے لاؤ 100 اونٹوں میں سے، اور اس کو پکایا گیا. حدیث کے الفاظ ہے کہ خود بھی نبی کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھایا اور شوربہ پیا، اور صحابہ کرام نے بھی گوشت کھایا اور شوربہ پیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ قربانی کے وقت اللہ بندوں کی دعوت کرتے ہیں اور بندے اس دعوت کو قبول فرمائیں، اس لیے فرمایا وَأَطْعِمُوا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کا بھی خیال کرو. تو یہ بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے کا. اسی لیے
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت ہوتا ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، ملکیت اللہ کی ہے۔ اب اس کو بیچنا حرام ہے۔ کوئی بندہ گوشت بیچتا ہے، کھال بیچتا ہے، کوئی بھی چیز جانور کی بیچتا ہے تو وہ حرام ہے اگر وہ پیسہ اپنے لیے استعمال کرے گا، غلط۔ ہاں، اس کی کھال بیچ کے پیسے صدقہ کرو، کیونکہ وہ صدقہ ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمیں تو اجر و ثواب مل چکا ہے۔